میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، ہم سبق ہیں، لیکن میں ان کو بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ محقق ہیں اس دور میں. تھوڑی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم دیا، تشریف لا چکے ہیں. تو بات عرض کر رہا تھا میں کہ اپنے عقیدے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے تو پھر اختلاف نہیں رہتا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے، کہ جو مر گیا اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو چارپائی پہ رکھا، کندھوں پہ رکھ کے اسے قبر میں جا کے دفن کیا، اور پھر اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا جی اب یہ سن رہا ہے اور دیکھ بھی. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو ستون کے اس طرف جو ہے جو ساتھی نہیں بیٹھے تھے، کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ ہاں جی، نظر نہیں آتا، خطیب نظر نہیں آ رہا، اور خطیب کو عوام نظر نہ آ رہی ہو تو بھی مزہ. یہ کتنی موٹی دیوار ہے، ذرا دیکھو، ذرا 2 فٹ سے کم ہے، 2 فٹ سے. تم بھی زندہ، میں بھی، نظر آر پار ہو رہی ہے. ہاں جی، لیکن جب مر کر قبر میں چلے جائیں گے نا تو پھر نعرہ لگے گا گنجش کا نشینت بر قبر مردہ بدانت مادہ نار. کہ چڑیا قبر میں بیٹھ جائے پتہ چلتا ہے کہ یہ مادہ ہے یا نر ہے. اور میں نے کہا میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے ابھی اس کی پہچان نہیں ہے، چڑا ہے یا چڑیا ہے. مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا پھر سب کچھ. افسوس، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے آگے کتنا بڑا پردہ بنایا ہے. معمولی سا پردہ ہے نا، لیکن جب آنکھ بند کرتے ہیں نظر آتا ہے کچھ. جی، زندہ ہوتے ہیں نا، جاگ رہے ہوتے ہیں نا. اور میں باتیں کو غلط تو نہیں کہہ رہا، کیوں سست ہو گئے ہیں؟ بالکل خاموش ہیں. اور زندہ ہیں نا سارے؟ جو زندہ نہیں ہاتھ کھڑا کرے. سارے زندہ ہیں تو پھر ہاتھ کھڑا کرو نا. زندہ ہیں نا سارے، لیکن ہمیں آنکھیں بند کریں کچھ نظر آتا ہے نہیں. تو اس بارے میں جھگڑے کی کوئی ضرورت ہے؟ مناظرے کی ضرورت ہے؟ جی مردہ ادھر، مردہ ادھر، زندہ. مردہ کے زندہ تھا پہن، مردہ زندہ. عجیب. میری تو سمجھ سے یہ بات بالا تار ہے. آج ہم زندہ کھڑے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے دیں سنائی کچھ نہیں دیتا، آنکھیں بند کریں نظر کچھ نہیں آتا. لیکن ان کے مردے بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں دنیا سے زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ برابر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر ہے. بولو نا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ زندہ میں طاقت کم ہے اور مردہ میں زیادہ ہے. یہی آیت کا مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ زندہ کے حواس کام کرتے ہیں، مردہ کے حواس کام نہیں کرتے. زندہ آدمی اسباب کے ساتھ سنتا ہے، زندہ آدمی کے اسباب موجود ہیں. زندہ آدمی کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت موجود ہے، اور مردہ کے اندر دیکھنے والا سبب موجود نہیں ہے. مردہ کے اندر دیکھنے والا سبب موجود نہیں، سننے والا سبب موجود نہیں ہے. تو پھر زوردار طریقے سے یہ اپنا عقیدہ بنانا چاہیے نا، بتانا چاہیے. کیا عقیدہ؟ کہ بغیر اسباب کے سننے والی ذات کس کی ہے؟ بغیر اسباب کے کون دیکھتا ہے؟ اسباب کے بغیر دیکھنا اللہ کا کام، اور اسباب کے بغیر سننا صفت کس کی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ مردے کے اندر سبب کوئی نہیں ہے. قرآن پاک کی سیر کرو، قرآن پاک کی کتنی آیات، سارے رسولوں کو اللہ جمع فرمائیں گے. یوم یجمع اللہ الرسل، کوئی آیت پڑھو نا، کہتے ہیں یہ رسولوں کا ذکر تو نہیں ہے نا، عام موتا کی بات ہے، یہ تو اختلافی مسئلہ ہوا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم یجمع اللہ الرسل. رسل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر نبی. رسول مراد ہے نا، یا کوئی اور معنی ہے؟ یار کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ میری تقریر میں خاموش نہیں ہونا، صرف اتنی بات کرنی ہے. میری اور مولانا خضر ایاز صاحب کی تقریر میں کبھی بھی نعرہ نہیں لگانا، صرف جو بات پوچھیں لیکن ہوشیاری سے جواب دینا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، رسل کا کیا معنی ہے؟
غیر نبی رسول مانا ہے نا، اللہ ان سارے رسولوں کو جمع کریں گے اور سارے رسولوں کو جمع کر کے اللہ پوچھیں گے کیا ہوتا رہا تمہارے بعد؟ تو پھر قبروں میں انبیاء پہ عرض اعمال ہوتا ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود انبیاء کیوں کہہ رہے ہیں لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، ثم معاذ اللہ۔ کیا انبیاء خلاف حقیقت بول رہے ہیں؟ ہاں جی، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ انبیاء سچ بول رہے ہیں یا خلاف حقیقت؟ سچ بول رہے ہیں نا، کچھ ساتھی خاموش بیٹھے ہیں، سارے انبیاء سچ بول رہے ہیں۔ اگر انبیاء سچ بول رہے ہیں، قرآن سچ کہہ رہا ہے، تو یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مولوی کو سچا کہو تو پھر الیاذ باللہ قرآن سے ایمان اٹھتا ہے۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تشبیہ دیتے ہوئے مردوں کے ساتھ فرمایا انک لا تسمع الموتى، عام آیت ہے۔ ایک ہماری جماعت کے عالم، میں اکثر جگہوں پر یہ واقعہ سناتا ہوں، پہلے ابتدائی زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تعلق، پھر اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے ساتھ تعلق بنایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دیوبندی بنا نیا تو میرے سامنے کوئی آیت پڑھتا نا انک میتم و انہم میتون، تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ اگر کوئی انک لا تسمع الموتى پڑھتا تو مجھے بڑا غصہ، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یار ہیں تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو آخر قرآن کی آیتیں، مجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب تحقیق کی تو پتہ چلا قرآن غلط نہیں ہے، ہم خود غلط ہیں، ہم خود۔ انک لا تسمع الموتى، کہ میرے پیغمبر آپ مردوں کو سنوا۔ اب اللہ پیغمبر کو خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو سنوا، اب مردے نے نہیں سنا۔ اب باتیں دو ہیں، سنانے والے میں کمزوری ہے یا سننے والے میں کمزوری ہے؟ سنانے والا کون؟ پیغمبر۔ انکا، اے میرے پیغمبر آپ، لا تسمعوا، سنوا نہیں سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں آپ تو نہیں سنوا سکتے، پر مردہ سنتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا توجہ کریں، استغفار ایک ہی دفعہ رات کو اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے، پوری تسبیح پڑھیں گے، توجہ کریں، ذرا مسئلہ سمجھیں۔ اب پیغمبر نے سنوایا، مردے نے نہیں سنا، تو اب کمزوری کس میں ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے پیغمبر میں کمزوری نہیں، کمزوری کس میں ہے؟ اور انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جی پیغمبر تو نہیں سنوا سکتے پر مردہ سنتا۔ ہمیں استادوں نے ایک بات پڑھائی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر یہ ایک اعجاز ہے کہ جہاں سے غلط معنی لو آگے پیچھے جواب موجود ہوتا ہے۔ ہمارے علم کی کمی، ہماری فہم کی کمی ہمیں نہ پتہ چلے علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن میں جواب موجود ہوتا ہے۔ ایک مولوی سے میرا مناظرہ ہوا میاں والی میں، بعد میں اسے بریلوی سے نور بشر کے مسئلے پر، تو اسی مناظرے کے بعد اس بیچارے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ساتھیوں نے کہا کہ ایک مناظرہ اور ہونا چاہیے، کہتا ہے میرے باپ کی بھی توبہ، آئندہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا، یہ شیطانی والا کام ہے۔ تو اس مناظرے میں نے جب پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، تو کہنے لگا تم مولانا صاحب قرآن تو پڑھتے ہو لیکن عشق مصطفیٰ تمہارے دل میں نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ دل میں آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا جی آپ سمجھا دیں اگر آپ عاشق رسول ہیں۔ کہتے ہیں ہاں